کشمیٖرس منٛز یوت حظ جان صاحب تھوڑا کٔشیٖر بیٚیہِ پَتہٕ کلوز گژھان زیادٕ نَتہٕ پَہن تھوڑا اَسہِ صاف آسان بس رول سر مرکزی سرکار کا دعویٰ ہے کہ دفعہ 370 ہٹائے جانے کے بعد تعمیری ترقی میں وہ تعمیری ترقی بڑھ چکی ہے. اگر ہم کشمیر کی بات کریں اور خصوصاً آپ کے علاقے گریز کی تو کیا صورتحال ہے؟ وہ صحیح آپ نے فرمایا. آپ ایز اے جرنلسٹ آپ دیکھتے ہوں گے کتنی یہ ترقی ہو گئی جب سے آئے, کتنا روزگار ملا یہاں لوگوں کو, سڑکوں کی کیا حالت ہے, سکولوں کی کیا حالت ہے, اسپتالوں کی کیا حالت ہے. ہماری ریاست جو تھی وہ اگر پیرامیٹرس میں ہم لے لیتے انڈیکس میں تو گجرات سے آگے تھی کہیں ایجوکیشن میں, ہیلتھ سیکٹر میں. آج ہاں وہ آپ پیرامیٹرس چیک کر لیجیے کہ آج ہماری ریاست کہاں پہنچی ہے. انہوں نے کہا تھا 370 ہٹا کے ہم یہاں ریاست سے تاکہ ہم ملک کے ساتھ اس کو مدغم کریں, اور ملک کے ساتھ جو مدغم کریں گے تو یہاں زیادہ ترقی ہوگی. آج آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ویجرس جو تنخواہیں لیتے تھے آج تک وہ بیچارے جب سے یہ حکومت آئی ہے تنخواہوں کے بغیر ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹرز نہیں اسپتالوں میں. آج آپ دیکھتے ہیں ہماری سڑکوں میں تارکول نہیں ہے. اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے تو آج کئی گھنٹے لگتے ہیں 20-25 کلومیٹر چلنے میں. تو یہی ترقی کی ہم 370 ہٹا کے یہاں لوگ. ابھی آپ ایک سلسلہ شروع ہوا بہت دنوں بعد, نیشنل کانفرنس ایک اجلاس ہوا یہاں پہ بانڈی پورہ میں. دفعہ 370 کے حوالے سے اس وقت آپ کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے دفعہ 370 ہٹ نہیں سکتا تھا. غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اور اس کے خلاف ہم نے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر رکھی ہے. اور ہمیں سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ایک بار پھر بحال کرے گا, کیونکہ غیر آئینی چیز کی گئی جو کہ آئین کے مطابق نہیں کی گئی. اگر کسی اسٹیٹ کو توڑنا پڑتا ہے, اگر اس کو الگ کرنا پڑتا ہے, دوسری اسٹیٹ سے بنانی پڑتی ہے, اس کے لیے وہاں اس اسٹیٹ کی کنسرن لینا پڑتا ہے. یہاں ہم کو پہلی بار ہم نے دیکھا ہے ہسٹری آف پورے ملک کی ہسٹری میں کہ ایک اسٹیٹ کو یونٹ ٹیریٹری بنائے گی. اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں لڑ رہے ہیں, اور ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اگر تاریخ پہ نظر ڈالی جائے, گریز ایک نیشنل کانفرنس کی ایک مضبوط کانسٹیچوئنسی رہی ہے, گڑھ رہا ہے وہاں پہ, لیکن پچھلے جو DDC الیکشن ہوئے وہاں BJP نے تلیل کی سیٹ حاصل کی اور یہاں بھی بڑی ٹکر دی, نزدیک پہنچے تھے جیتنے کے لیے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے گریز جو ہے ایک پسماندہ علاقہ ہے, دور دراز علاقہ ہے, اور میں مانتا ہوں کہ وہاں BJP نے ایک سیٹ نکالی, کیونکہ جس جگہ سے وہ سیٹ نکالی گئی وہ ان کا گڑھ ہے. وہ BJP کو ووٹ نہیں ملا, وہ اس شخص کو ملا, کیونکہ جو میرا اپوننٹ تھا اس کا بیٹا لڑ رہا تھا. اور یہاں سے ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا, میں نہیں لڑ رہا تھا, وہ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جو بالکل کمزور کینڈیڈیٹ تھا, جس کی وجہ سے وہ سیٹ نکالی. لیکن آج آپ دیکھیں وہاں حالت کیا ہے, آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ متنفر ہو چکے ہیں. لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں شاید لوگوں نے سوچا تھا کہ ہمیں آسمان پہ چڑھایا جائے گا, لیکن اب زمین کے لیے 2 فٹ کی بھی جگہ نہیں رکھی گئی. آج آپ دیکھیں گے جموں میں انہوں نے FDA کو الاؤ کر لیا. وہاں جو ہے جیو کے جو سٹورز کھولے جا رہے ہیں. آج جموں میں دیکھیے کتنی وہاں ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے. کشمیر کی تو بات ہی نہیں ہے. BJP آہستہ آہستہ ان روڈس بنا رہی ہے, جیسے کہ ابھی ہم تلیل کی بات کر رہے تھے. اپنی پارٹی وجود میں آئی ہے. PDP کی جو وہ اپر لائن تھی انہوں نے یا تو استعفا یا چھوڑ دیا ہے پارٹی کو. نیشنل کانفرنس کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیے نیشنل کانفرنس نے کبھی اقتدار کی نہیں لڑی ہے. نیشنل کانفرنس یہاں کی پریمر پارٹی تھی جو مہاراجہ کے خلاف, اس شخصی راج کے خلاف یہاں لڑا تھا جنہوں نے, اور یہ کبھی بھی ایجنسی کریٹڈ نہیں رہی. یہ یہاں کی لوکل لوگوں نے بنائی ہوئی پارٹی ہے. اس کو بہت کوششیں کی گئی نیشنل کانفرنس کو ختم کرنے کی, چاہے وہ کہیں سے بھی ہو, کسی بھی ایجنسی سے ہو, لیکن ختم نہیں کر سکے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ یہاں اور پارٹیاں بنی ہیں, وہ کہاں سے بنی ہے, کس نے بنائی, وہ آپ کو بخوبی واقف ہیں آپ اس سے. جہاں تک سوال ہے آپ کہہ رہے ہو اپنے پیر جما رہے, پیر کوئی نہیں جما رہے گا. ریاست جموں کشمیر کی آبادی 1 کروڑ 25 لاکھ ہے اس وقت, اور 1 کروڑ 25 لاکھ میں تقریباً 80 لاکھ لوگ جو ہے وادی میں رہتے ہیں. 80 لاکھ میں اگر ہم 1% ہی نکالے تو آج 75,000 لوگ BJP کے ساتھ جڑنی چاہیے تھی, اگر 100 میں 1 آدمی یہاں سے جڑا ہوتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ
अगर अनंतनाग में ये कोई जलसा करते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्टों से ब्लॉकों से जो उनके वर्कर हैं उनको बुलाया जाता है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2000 इन्होंने आपको कश्मीरी कभी इस चीज़ को ऑन नहीं करेगा। आपने देखा होगा अनंतनाग में यूसुफ था, उसको MLC बनाया गया, उसने तकरीबन 19 करोड़ रुपया जो है CDF बांटा, और वोट कितना मिला पार्लियामेंट में, वो कैंडिडेट था, पैसा भी उन्होंने खर्चाया, वोट मिला उसको 750। तो उसी से आपको पता चलेगा कि वादी के लोग क्या BJP के साथ है या नहीं है। एक आखिरी सवाल, बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई 2019 के बाद, तो इस वक्त ये आपने यहाँ पे इजलास किया, बड़े दिनों बाद ये मुनक़िद हुआ, आगे क्या लाहे अमल है, क्या करने जा रहे हैं आप? देखिए, हमारी जमात का एक लाहे अमल है, ये लोगों की जमात है, लोगों में जाते हैं। हमने ये तो इलेक्शन कमीशन का मैंडेटरी है कि हम इलेक्शन करें, हर पार्टी के लिए होता है कि वो ब्लॉक लेवल पे जाए, इलेक्शन करे, ब्लॉक प्रेसिडेंट को चुने, डेलीगेट्स को चुने, फिर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को चुने, फिर प्रेसिडेंट को चुने। उसी सिलसिले में हमने ये शुरू किया, हमारी पार्टी ने शुरू किया है। तमाम डिस्ट्रिक्टों में वो चले गए, ब्लॉक्स में चले गए। आपने देखा होगा, आपके सामने ब्लॉक इलेक्शन हुआ यहाँ, और डेलीगेट्स ने उनको चुना। तो ये हमारा लाही अमल यही है कि हम रियासत के लोगों के लिए लड़ेंगे। इस रियासत जम्मू कश्मीर का, जिसको हिंदुस्तान का ताज कभी कहा जाता था, इसको आज उस ताज को दोबारा बहाल करने के लिए पार्टी लड़ेगी। हमने शख्सी राज के खिलाफ भी लड़ा है और आइंदा भी लड़ते रहेंगे इस रियासत के, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।